بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز سورہ بقرہ کی آیات 223 سے کریں گے۔ کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، میاں بیوی کے درمیان تعلق کی نوعیت اور جنسی اختلاط میں حدود اور قیود، اس کو ہم بیان کریں گے۔ نمبر 2، دونوں کے بیچ جو جنسی اختلاط ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جنسی اختلاط کا مقصد کیا ہے؟ جنسی سکون ہے یا اولاد ہے یا دونوں، اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح قسموں کے بارے میں، بعض ایسی قسمیں ہیں جو بالکل لغو ہے، بعض ایسی قسمیں ہیں جس میں جھوٹ ہے، بعض ایسی قسمیں ہیں جس میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ قسمیں کا 3 قسمیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح ایلا کے بارے میں، بعض لوگ بیویوں سے ایلا، یہ ایلا کیا ہے شریعت میں، ایلا کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ چونکہ ابھی جو ہم گفتگو کرنے جا رہے آگے جتنی آیاتیں، کافی آیتیں ہم پڑھیں گے نا، اس میں یہی خاندان کے حوالے سے میاں بیوی کے جو تعلقات ہے، بیچ نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، بہت سارے اس طرح کے مسائل، ایلا ہے، تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس لیے یہاں ایلا کا بیان بھی آیا۔ کبھی میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی تعلقات خراب ہوتے، اور کبھی تعلقات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے۔ تو اس بارے میں شریعت، قرآن میاں اور بیوی کی رہنمائی کس طرح کرتا، اور ایسے وقت میں ہم قرآن سے کس طرح رہنمائی لے لیں۔ یہ تو اور بات ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے بھی نہیں ہے نا۔ تو فرمایا نساؤکم حرث لکم۔ دیکھیں اس آیات پر پچھلے سبق میں ہم نے تفصیلی بات کی، آج مختصر اس پر بات کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ نساؤکم حرث لکم، نمبر 1، اے شوہرو نا، چونکہ مرد تو اپنے آپ کو مرد بولتا ہے نا، وہ تو آج بھی بولتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ میرے ہاتھ کے نیچے، وہ آج بھی بولتا، وہ آج بھی عورت کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں عورت ہم سے بہت نیچی، عورت میرا تابع ہے، میں حاکم و محکوم، اور میرے حقوق اس سے جو ہے نا ڈبل ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ اس سے کمتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مردو، جو تمہاری بیویاں ہیں وہ بیڑ بکریاں نہیں ہیں، نہ وہ بکری ہے نہ وہ بیڑ، نہ وہ تمہارا مال ہے، وہ حرث ہے۔ ابھی حرث کو ایک دفعہ سمجھیں گے۔ حرث لکم، ایک جگہ قرآن مجید نے حرث لکم کے بجائے لباس کا لفظ لایا، یاد آپ لوگ کل بھی میں نے پڑھایا تھا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور ایک جگہ تو سورہ ال عمران میں باقاعدہ کہ وہ تمہارا حصہ ہے، تم سے الگ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ تم بالکل اس سے الگ، تم کدری اور سے آئے ہو، وہ کدری اور سے آیا، تم پہاڑوں سے آیا ہے، آسمان سے آیا، وہ زمین سے، ایسا بھی نہیں بولا۔ حرث ہے، حرث کے لیے جو ہے نا، کیوں حرث کو اس کو کہا گیا؟ حرث کا ایک ترجمہ علماء کرام کھیتی، وہ تمہاری کھیتی اور تم کیا ہو؟ تم پھر کسان ہو نا، بس وہ کھیتی ہے، جس طرح اس میں جو بیج ڈالتے ہو ڈالو، جس طرح ڈالتے ہو ڈالو، جتنا اسے پیداوار حاصل کرتے ہو کرو۔ تم کو تو پھر کیا چاہیے؟ کھیتی سے تم کو پیداوار چاہیے، بہت ہی زیادہ پیداوار، بس مالدار بن، جتنے اس سے بچے پیدا کر سکتے ہو کر، کہتی ہے نا۔ اور حرث کا بنیادی جو ترجمہ ہے نا، کمائی اور جمع پونجی کو کہتے حرث عربی میں نے آج بہت اس میں تحقیق کی نا، بہت کوشش میں نے کی، اور اگر آپ اس کا ترجمہ اثاثہ کر لے تب بھی بات میں کچھ سمجھ آتی۔ اثاثہ بھی اس طرح نہیں
کہ یہ گاڑی میرا اثاثہ ہے اور پھر گاڑی میرے ہاتھ کے نیچے. گویا کہ آپ چونکہ ہم اپنے اثاثہ جات سے بہت محبت کرتے نہیں کرتے, اپنے اثاثے کا بڑا خیال رکھتے, اپنے اثاثے پر ہمیں فخر ہوتا, اور اثاثہ آسانی سے ملتی بھی نہیں ہے. اثاثہ جب ہم بناتے ہیں نا تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی, بہت کام کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ آپ کمائی کریں گے پھر جا کر کوئی اثاثہ آپ بنا سکتے ہیں نا. تو آپ اثاثہ بھی, یعنی عورت ایسی معمولی ہے, تمہارا کیا ہے, جمع پونجی ہے, اس کا تم نے خیال رکھنا ہے, بڑا اس کا خیال رکھنا. بے شک فزیکلی, میں نے کہا آگے ہم جنسی اور صنفی حوالے سے بات کریں گے ایک دن انشاءاللہ نا, آج کیونکہ آیات کچھ موضوع الگ ہے نا, تو اس میں عورت کو اگر آپ کیتی بھی اس کا ترجمہ کریں تو ایک کسان کے لیے, آپ کو معلوم ہے کیتی اس کی زندگی سے زیادہ عزیز, اس کسان کی جان, اس کا مال, اس کا سب کچھ اس کھیت کے ساتھ لگا, سب کچھ. وہ دن بھر کھیتی میں کام کرے گا, اپنے کھیت میں کام کرے گا, اپنے باغ میں کام کرے گا, ایک ایک درخت کا خیال رکھے گا, ایک ایک بوٹی کا وہ خیال رکھے گا نہیں رکھے گا, اس کو سپرے کرے گا, وقت پر جو ہے نا اس میں بیج ڈالے گا, اس کو جو ہے نا اس میں ہل بہترین چلائے گا, اس کا خیال رکھے گا نہیں رکھے گا, اور ہر چیز سے اس کو بچائے گا, اپنی کھیتی کو, ہر وہ چیز جو کھیتی کو نقصان دے اس سے اس کو بچائے گا, ہر وہ چیز جو کھیتی کو فائدہ دے وہی چیز اس میں استعمال کرے گا. اور اگر یہ مال و متاع ہے, جمع پونجی, تو اور اس کا خیال رکھے گا, اور اس کا خیال رکھے گا. اور اگر یہ لباس ہے اور اس کا خیال رکھے گا, یار یہ لباس یہ تو میرے سطر کو یہ چھپانے والا ہے اور میری شخصیت کو یہ ظاہر کرنے والا. تو دوسرے الفاظ میں قرآن نے عورت کو بڑا مقام دیا. ابھی تک ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے, قرآن والے بھی تیار نہیں, ہم مسلمان ابھی تک تیار نہیں. ابھی تک ہماری غیرت, ہمارا جو انا ہے, ہمارے جو مفادات ہے مردوں کے نا, میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہے, عورت بیچارہ آج 21ویں صدی میں اپنا حق مانگتا ہے, حقوق نسوان, یقین جانے حقوق نسوان, یار وہ برابر ہے تمہارے ساتھ کیا, لیکن آج بھی ہم تیار نہیں. اسی لیے بیچاری آج جو ہے نا وہ نکل کر اپنے حقوق کے لیے, اور پھر آپ کو معلوم ہے جب وہ ہم حق نہیں دیتے پھر ہم میں اور ان میں جو ہے نا ایک غصہ پیدا آ جاتا ہے, پھر وہ مردوں سے غصہ کرتے ہے نا, پھر ایسا ہی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا حرث ہے نا, فاتو حرثکم, تم آؤ اپنے حرث میں, کھیتی میں, اس اثاثے میں, انا شئتم, جیسے چاہو, جس طرح چاہو. اب اس سے جیسے چاہو جس طرح چاہو نشان, یعنی بات کہاں لے جا رہے, لذت کی طرف یا بچوں کی طرف؟ میرا خیال جنسی سکون کی طرف. لیکن ہمارے علماء کرام اس کے لیے تیار نہیں, وہ کہتے نہیں, لذت ثانوی چیزیں بولتے, جنسی لذت کیا ہے, ثانوی چیز. اصل چیز کیا ہے, صرف اس وقت آؤ جب تم کو بچہ چاہیے, اور اگر آتے بھی تو بچوں کے لیے آ جاؤ بس. تو آپ مجھے بولے نا ایک بار تو بچے کے لیے, تو اس کے بعد ہم پھر نہیں جائیں, بولتے نہیں پھر آپ کس لیے جاتے, ایسے نہیں علماء ہے. یقین جانے آج میں پڑھ رہا تھا, بڑے بڑے عالم ہیں, کروڑوں اس کے فالوور ہیں, چونکہ انہوں نے جنس کو پڑھا نہیں ہے, اچھا جنس سے وہ واقفیت نہیں رکھتے, جنس کے انسان پر کیا اثرات, ان چیزوں کو ہم نے زیادہ نہیں پڑھا. کل بھی میں نے کہا تھا, میں نے کہا ہم نے فرائڈ کو تفصیل سے پڑھا, ہم نے اور اس طرح کے ماہرین کو زیادہ پڑھا, ہم نے قرآن میں درک کیا قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے نا, کہ عورت کی طرف جب ہم جاتے ہیں نا تو کس لیے جاتے. سورہ روم کی آیات 22 میں 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ اس سے تم کیا حاصل کرو, سکون حاصل کرو. کون سا سکون؟ ہم تو شرماتے ہیں نا, کل بھی میں نے آپ کو بولا, ہم تو جنس کے مسائل کو اس لیے ہم اسے شرماتے تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو.
اچھا پھر جب ہم ایک دوسرے کو سکون دیں گے، میاں بیوی کو اور بیوی کس کو؟ شوہر کو، تو اس میں مودت اور محبت پیدا ہوئے گا. اسی لیے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر ایک دوسرے کا ودود بن جاتا، بالکل ایک دوسرے کا دوست، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ الفت. یہ اس وقت ہوئے گا جب جنسی سکون ہم ایک دوسرے کو دیں گے. میں اس طرف سے آتا ہوں اور شریعت مجھے بولے نہیں، لیکن ایک ترجمہ اس کا جب بھی تم آؤ. میں دن کو ایک میاں ایک شوہر دن کو اپنی بیوی کے پاس جائے تو جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے، اگر شریعت اس کا اجازت دے، یعنی اگر وہ ایام میں نہیں ہے، اگر وہ روزے سے نہیں ہے نا، اس طرح کچھ کنڈیشنز ہے نا، کچھ شرعی کنڈیشنز ہے. اگر وہ حج کے اس میں ہے، جدھر آپ کو شریعت نے روکا ہے ادھر تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن جدھر شریعت نے آپ کو نہیں روکا ہے پھر ہم کون روکنے والے؟ ہم روکنے والے. اچھا ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ سیکس ہے نا کرتا تو ادھر ہی ہے جدھر اس کو شریعت نے کہا، جدھر سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے طریقے پر، تاکہ میں اس سے زیادہ لذت لوں اور وہ مجھ سے زیادہ لذت لے. تو کیا اس چیز کو مانتے ہے نا؟ بہت سارے طریقے، سیکس کے بہت سارے طریقے، ہم تو اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے شرم کے مارے. یہ عالم آدمی ہے، قرآن اس کے سامنے ہے اور ان مسئلوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ادھر قرآن تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، فاتو ہر سکم انا شیتم، تو انا شیتم کا آپ ترجمہ کریں، کیا کرو گے؟ جس طرح چاہو. تو ایک آدمی اس سے سوال کرے گا میں اس طرح چاہتا ہوں، اگر اس کا وہ طریقہ قرآن کے مطابق ہے تو میں اس کے خلاف جا سکتا ہوں. ہم تو یقین کریں، ایسا بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بتی جلانا نہیں، روشنی آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ نے پردوں کے اس میں کرنا ہے، آپ نے فلان کرنا ہے، آپ نے فلان، ہے نا؟ سنا آپ لوگوں نے جوانوں، ہے نا؟ آپ لوگوں نے سنا نا؟ اور بیوی بھی اس میں ایک شرمندگی محسوس کر اپنے شوہر کے ساتھ وہ ایک عمل کر رہا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میاں اور بیوی کے بیچ بھی عمل یہ ایک اچھا عمل ہے. اب اس اچھے عمل میں بھی جو ہے نا وہ شرمندگی محسوس کرنا، تو یہ تو پھر مسئلہ بنے گا نا، یا نہیں بنے گا میاں اور بیوی کے بیچ میں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے، ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری حرث ہے، فاتو حرثکم انا شئتم، پس تم آؤ اپنے حرث میں جیسے چاہو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. کیا کرو؟ تو آپ بچے خدا کے لیے، ہم کوئی سکون کے لیے کرتے؟ سکون تو اس وقت ہے کہ تم جس طرح چاہو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے صرف جو قرآنی احکامات ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے واسطے نیک عمل. یعنی جب آپ ایسا کریں گے نا تو ایک صالح اولاد اگر آپ پیدا کریں گے کتنی اچھی بات ہوگی. اگر آپ زنا سے بچیں گے کتنی اچھی بات. ایک آدمی بدکاری سے بچے گا کتنا اچھا عمل، یہ عمل نہیں ہو، بہت اچھا عمل. تو ادھر اللہ تعالیٰ کہتے اپنے لیے جو کچھ بیچتے ہو نا، تو اگر میں ایک صالح اولاد اللہ کے آگے حضور میں بھیجوں یہ بہتر ہے یا 10 ناصالح میں بھیجوں؟ اچھا میں اس عمل سے اچھائیاں خدا کو دے دوں بہتر ہے، یا میں بہت بچے پیدا کر کے پھر جھوٹ بولوں، رشوت خوری کرو، حرام خوری کروں، ان کو کھلاؤ پلاؤ، یہ بہتر ہے؟ جی ان چیزوں کو تو ہم نے دیکھنا ہے نا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے واسطے نیک عمل، یعنی اس چیز کو نیکی کا ذریعہ بناؤ، اس سے بے شک جنسی سکون پاؤ، جنسی سکون اس سے حاصل کرو. لیکن نیک عمل اللہ تعالیٰ کو
چاہیے، نیک اولاد اللہ تعالیٰ کو چاہیے. آپ کھیتی میں اچھی پیداوار پیدا کریں گے یا زیادہ پیداوار؟ آپ اس میں کوالٹی کو دیکھیں گے یا کوانٹیٹی کو دیکھیں گے؟ ہاں، مارکیٹ میں لوگ اچھے پھل کو پسند کریں گے یا زیادہ پھل کو؟ آپ اس کو 100 بیکار آم دے دیں، اس کو پسند کرے گا یا 5 اچھے آم کو پسند کرے گا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا، ایک کھیتی میں بھی آپ جاتے ہو تو آپ کوشش کرتے کہ وہاں سے مجھے ایسی پیداوار ملے جو کوالٹی والا ہو، مارکیٹ میں اس کا ڈیمانڈ ہو. اچھا، آپ رسد اور طلب کا خیال رکھو گے نہیں رکھو گے؟ یعنی طلب وہ ہے 2 چیزوں کی، آپ 5 چیزیں دیں گے تو اس چیز کی اہمیت گھٹے گی نہیں گھٹے گی؟ اب دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کبھی ہم جو ہے نا مارکیٹ میں بہت چیزیں لاتے تو اس کا طلب کم ہوتا ہے، رسد زیادہ ہوتا ہے، پھر اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. پھر بولتے ہیں یار ٹماٹر جو ٹکے کا سیر، جب وہ مارکیٹ میں زیادہ آئے گا تو ٹکے بنے گا نا. جب آپ مارکیٹ میں زیادہ آبادی کو لاؤ گے، گھساؤ گے، اس کا طلب نہیں ہے نا، آپ زیادہ آبادی لاؤ گے تو آبادی بوجھ بنے گا نہیں بنے گا؟ جس طرح آپ پیداوار بہت زیادہ پیدا کرو اور مارکیٹ میں اس کا طلب نہیں ہو تو مسئلہ بنے گا نہیں بنے گا؟ طلب اور رسد میں توازن. دیکھیں، ایک طرف آپ کی آبادی ہے، دوسری طرف سے آپ کے وسائل ہے. پھر ہر بچہ قرآن کی روح سے آپ سے پرورش مانگتا ہے، صحیح نہیں مانگتے؟ آپ سے تربیت مانگتا ہے، آپ سے تعلیم پاتا. چلو میں نے مان لیا کہ پرورش کا آسان ہے، آپ بڑے مالدار آدمی، لیکن تربیت یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے. جب تم اولاد کی تربیت کرتے ہو کہ وہ ایک مسلمان بنے، وہ ایک انسان بنے، وہ ایک اللہ والا بنے، وہ خیر کا انسان بنے، تو یہ کوئی مشکل آسان کام ہے؟ آپ اسے ایک اچھا انسان بناتے، تعلیم یافتہ، ہنرمند، خیر کا انسان. تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اے مردو، ہے نا، عورتوں کا خیال رکھو. اے شوہروں اپنی بیویوں کا خیال، اے بیویوں اپنے شوہروں کا بھی خیال رکھو. ایک دوسرے کو جنسی سکون دے دو. یقین جانے جس وقت جنسی آسودگی اب میں آیا، یہ بھوک مٹ گئی نا، آپ کو بازار میں روشن چہرے ملے گے. یہ جو آج ہمارے چہرے جو ہے نا، یہ روشن نہیں ہے. ہر ایک کے ماتھے پر بل پڑا ہوا، ہر ایک خشم میں ہے، ہر ایک دوسرے سے. یہ اصل میں ہم لوگ جنسی حوالے سے بھوکے ہیں، ہم کو گھر میں محبت نہیں مل رہا. سچی بات یہ ہے، بیوی کو محبت نہیں مل رہا ہے شوہر کی طرف سے، شوہر کو محبت نہیں مل رہا بیوی کی طرف سے. تو پھر جا کر یہی جس طرح کل میں نے وہ کیا، وہ تو پھر عورت بیوی جو ہے وہ بچوں میں اور کچن میں لگا ہے، اور جو شوہر ہے وہ بیچارہ جو ہے نا روڈ کے جو ہے نا چیزوں کو گنتے. پھر یہ ہوئے گا نا. کیا اس وقت ہم نے تقویٰ کو یعنی ہم نے ایسا کوئی کام کرنا نہیں جو دنیا میں بھی ہمیں نقصان دے اور آخرت میں بھی نقصان دے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو کہ تم ضرور اس سے ملو گے، ایک دن اللہ کی عدالت میں تم آؤ گے. اے بیویو، تم سے تمہارے شوہروں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جنسی سکون اس کو دی، جنسی آسودگی اس کو دیا؟ اگر دیا شاباش تم پر، واقعی تم پھر بیوی ہو. اے شوہر، تم نے اپنی بیوی کو جنسی سکون دیا، آسودگی دی، اس سے تم نے محبت کیا، اپنے دل میں اس کو بسایا، اس سے معدت، اور اس پر تم مہربان تھے، وہ تم پر مہربان تھی. ایک اچھا خاندان تم نے تشکیل دی، اچھے انسان، اچھے مسلمان تم نے پیدا کیے، شاباش تم پر. اور اگر نہیں ہے پھر تو اللہ معاف کرے نا، تو ان چیزوں کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. اگر ہمارا دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں جائیں گے تو ہماری عورتیں بھی جواب دیں گے، ہمارے مرد بھی دیں گے، میاں بھی دے گا، بیوی بھی دے گی. یاد رکھنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ہم تو حیوان نہیں ہے کہ بس حیوانوں کی طرح ہم جو ہے نا، ہم نے اپنے گھروں کو آج جہنم بنایا یار.
تو قیامت میں ہماری کیا حالت ہو جائے گی؟ ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی مخالفت، بس وہ کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میاں اور بیوی آپس میں جوڑے. ایک تو یہ بچے مجبوریاں ہیں، پھر اگر مجھے طلاق ہوگی تو میں کیا کروں گا، اگر میں اس کو طلاق دوں گا پھر میرے ساتھ کیا ہوئے گا. یہ کچھ مجبوریاں ہیں، باقی دل نہیں ہے ادھر. ہم لوگ دلی طور پر ایک نہیں ہے، ہمیں وہ محبت نہیں ہے. جب دیکھیں میں نے ایک کتاب، اس میں اس نے بہترین باتیں، اس نے کہا یار خاندان ہی جا کر جو ہے نا ایک معاشرے کو بناتے، اور خاندان جو ہے نا وہ اس کی جو پہلے دو اینٹ ہے وہ میاں اور بیوی ہے. اگر وہ دو پلر، دو اینٹ کمزور ہو جائے، تمام خاندان آپ کا، پورا معاشرہ آپ کا وہ ہے، خراب ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، میں ہمیشہ معیشت پر بات کرتا ہوں نا، اگر معاشی حوالے سے ہم آسودہ نہیں ہے نا تو بالکل تباہی تباہی. اور اسی طرح اگر جنس کے حوالے سے ہم آسودہ نہیں ہے تب بھی بڑے مسئلے. جس کو مذہبی لوگوں نے بالکل اگنور کیا، اس کو مانتے ہی نہیں ہے، حریص ہے وہ، ہے نا. پردے کے پیچھے وہ بہت جانگتے ہیں نا، لیکن پردے کے باہر اپنے آپ کو متقی سمجھتے. ہم وہ لوگ، ہم کہتے ہیں قرآن جو ہے نا پردے کے باہر بھی بات کرتے. یہ ہے، یہ ایک وہ ہے. وبشر المؤمنین، اب خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو جو اللہ کے حکم پر چلتے. اب آتے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا 224 قسموں کے بارے میں. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، اور مت بنو اے ایمان والو اللہ کو نشانہ، عرضۃ نشانہ، اس کو نشانہ، اس کو ہدف، اس کو ڈال مت بناؤ. کس چیز میں؟ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کا. خدا کی قسم، اللہ کی قسم. اب وہ دوسرا تھا، اس نے اللہ کا قسم کہا ہے نا، ابھی میں کیا کروں؟ اپنی قسموں کا. ان تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے. وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری نہیں کرو گے. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے. میں خدا کی قسم آئندہ نہیں کر. بہت سارے تھک جاتے ہیں نا، ہم دو آدمیوں کو خیر کراتے، جب وہ نہیں ہوتا ہم کہتے اللہ کرا بھی کرے. جب کوئی آدمی ہمیں کچھ غصہ دلاتا ہم کہتے ولا کر آئندہ پھر ہم لوگ خیرات کریں. ہم لوگ خدا قسم ابھی اس کے بعد میں بیچ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتے ہو بھائی؟ بار بار آؤ بیچ میں، ہے نا. نیکی جو نیکی، یہ مت بولو کہ خدا قسم میں نماز نہیں پڑھوں، اللہ قسم آئندہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ قسم میں آئندہ روزہ نہیں رکھوں، اللہ کی قسم آئندہ میں انفاق نہیں کروں گا، خدا قسم آئندہ میں جو ہے نا تمہارے بیچ میں نہیں آؤں گا. تو یہ قسمیں ہے نا، یہ مت کر لو. پھر اللہ کا نام بھی تم بیچ میں لاتے، اللہ کا نام اس لیے تم لاتے ہو نا، تو پھر کل آپ بھی پس جائے میں نے تو اللہ کا نام لیا تھا، پتہ نہیں مجھ پر کیا ہوئے گا، مجھ پر عذاب ہوئے گا. اور دوسرا بھی بیچارہ کہتا ہے اس نے اللہ کا نام لیا، بھی اس کا کیا دروازہ کٹکھٹاؤں، اس نے تو مجھے بولا خدا قسم اگر آئندہ میں آ جاؤں تمہارے بیچ میں. وہ بیچارہ بھی پھر ہے نا رک جائے گا کہ یار اس نے تو قسم کھایا تھا نا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا، آئندہ میں تمہارے ساتھ خیر نہیں کروں گا. اور وہ خود بھی اپنے اندر شرمندگی میں اس کرتا ہے میں نے تو اللہ کا نام لیا تھا. تو ایسی قسمیں نہیں کہو. اچھائی ہمیشہ اچھائی کرتے جاؤ. تمہاری اچھائی ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گا. نہیں لایا تو قیامت کے دن تو لائے گا رنگ نا. اللہ کے دربار میں تو اس کا رنگ ہے نا. ادھر کوئی تم کو مانے نہیں مانے. وہ پہلے ہم کہتے تھے نا، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال. کیا کر؟ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. آپ کیوں کہتے ہیں خدا قسم میں نہیں کرتا ہوں، اللہ قسم اگر آئندہ میں کروں؟ یار ایک آدمی ہے اس کے ساتھ آپ خیر کر رہے ہیں، اسی گرانے میں ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا اور آپ کہتے ہیں آئندہ اس خاندان پر میں ولا کر ایک پائی اس کے دے دوں، تو دوسرے تو ڈسٹرب ہوگا نہیں ہوگا؟ اس طرح ہم نے نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ، کہ ناجائز قسم کو بہانہ بنا کر کسی کے ساتھ بلائی نہ کرو، یا پرہیزگاری کی راہ اختیار نہ کرو، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے سے رکے رہو. ایسا مت کرو. یاد رکھو واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے.
بس آپ نے نیکی کی، اللہ نے اس کو دیکھ لیا. اگر تمہاری نیکی واقعی نیکی، اللہ اس کو قبول کرے گا. وہ سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. آپ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے. جب ہم یقین جو ہے اپنے اندر سے ریاکاری کو ختم کریں، اپنے غصے کو، نفرتوں کو، ہم اس کو ختم کریں گے اور ہم نیکی میں زیادہ زیادہ تیزی دکھائیں گے، زیادہ زیادہ اس میں تیزی دکھائیں گے، پھر آپ کا معاشرہ ٹھیک ہوئے گا. اگر میں قسم کھا کر ادھر بیٹھ جاؤں، آپ قسم کھا کر ادھر بیٹھ جائیں، آپ قسم کھا کر ادھر بیٹھ جائیں، تو پھر نیکی کون کرے گا؟ دیکھیں، شیطان اور شیطانی قوتیں ہمیشہ میں لڑاتے. آج بھی شیطانی قوتیں ہمیں لڑا رہے ہیں نا. تو کچھ لوگ خیر والے آتے، بیچ میں خیر کراتے. وہ جو شیطانی قوتیں وہ ہمیشہ حاوی ہوتے ہیں نا، یہ تک کر پھر قسمیں کھاتے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے. ہم تک نہیں، تکو مت. اپنے موقف پر ڈٹے رہو کہ ہم نے آخری وقت تک انسانوں کے بیچ میں اصلاح کرنا ہے. ہم آخری وقت سے نیکی سے اپنا ہاتھ ہم نے کھینچنا نہیں ہے. جو ہمارے بس میں ہے ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے قسم نہیں کھانا. آیات 225 پڑھ رہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یاد رکھو، اگر تم نے ایسی قسمیں کھائی جو بالکل لغو تھی، بیکار قسمیں، 3 قسم کے نا، بے لغو. میں خدا قسم میں چائے نہیں پیتا، خدا قسم میں حج نہیں کروں گا، ہے نا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. اور بار بار رہا نا. یا غیر ارادی طور پر ہم لوگ قسمیں کھاتے، غیر ارادی طور پر، کوئی ہماری نیت نہیں ہے، بس ایک رواجی طور پر. یار قسم سے آج میں نہیں آتا، پھر ادھر آ جاتی. یار قسم سے میں چائے نہیں پیتا ہوں، اس کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے. یا وہ قسم خود لغو ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تم کو نہیں پکڑے گا. اس سے نکلو، اس سے نکلو. نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر. آپ کا ارادہ اس میں نہیں اور وہ بیکار ہے بالکل. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ پکڑے گا تمہیں اللہ ان قسموں پر جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے. بالکل بالکل آپ ایک نیت کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ کر، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا. کیسا پکڑے گا اس کا بیان ابھی کریں گے آگے. لیکن لغو قسموں کو آڑ بنا کر آپ اچھے کاموں سے مت رکو. یار میں نے تو قسم کھایا چائے نہیں پیتا ہوں. کیوں نہیں پیتے بھائی؟ یہ تو غیر ارادی طور پر آپ نے بولا. اور میں ایک اچھے کام سے کیوں اٹھاؤں قسموں کے ذریعے سے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکڑے گا، آپ گناہگار نہیں ہو جاؤ گے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشندہ مہربان ہے. اس کی مہربانی سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاؤ، ہے نا، اس کی بخششوں سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاؤ. اللہ جو ہے وہ پردوں کو پردے ڈالتا ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. لیکن ہم بڑے تقوادار بن جاتے، اتنے تقوادار بن جاتے کہ پھر نیکی سے ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے، پھر نیکی سے ہاتھ اٹھاتے. پھر خصوصاً اپنے گھروں میں ہم زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، شوہر اپنے بیوی کے بارے میں بات بات پر، آئندہ والا کر تمہارے ماں کے گھر میں جاؤ، آئندہ والا تمہارے بھائی کے ساتھ میں بات کروں، ہے نا، آئندہ والا کر تمہارے ساتھ کھانا کھاؤ. بولتے نہیں بولتے؟ اور بیوی بھی تیش بھی آ کر نا بار بار اپنے شوہر کو، آئندہ والا کر میں ایسا کروں، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. تو پھر تو پڈا بن گیا نا. یہ لغو قسمیں ہیں، یہ بیکار قسمیں ہیں، ان پر مواخذہ نہیں ہے. یہ جو غیر ارادی قسمیں ہر تھڑے پر بیٹھ کر ہم کھاتے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو قسموں کو آج مذاق بنایا ہوا ہے نا، بلکہ ایک رواج بن چکا. بعض لوگ پھر جھوٹ کی قسمیں کھاتے، اس پر مواخذہ ہے نا. یعنی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اللہ کا نام کو یہ لیتے. اور اس میں ہم بڑے تکڑے، معذرت کے ساتھ ہم بڑے تکڑے. ہم کوشش کرتے کہ ہر 2 نمبر کام ہم قسموں سے، چیزوں کو بھی قسموں سے بیچیں. جیلی دودھ بیچ رہے، خدا قسم یہ صاف دودھ، اللہ کی قسم. اور پھر ایک ہم نے مذہبی لباس بھی پہنا آگے سے،
ایک مذہبی وضع کا تھا بھی ہم نے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، اس پر تم کو پکڑے گا جی صاحب، یہ جو 7 حجوں کے پردے میں تم دھوکہ دہی کر رہے ہو، اور اپنے حج کے ذریعے سے وہ حاجی والے لباس کے آڑ میں، وہ جو قسموں کے آڑ میں تم 2 نمبری اس قوم کے ساتھ کر رہے ہو نا، پھر تم کو سخت پکڑے گا، پھر تم کو چھوڑے گا نہیں۔ اور ہم لوگ اپنے کاروباروں کو آج قسموں سے چلاتے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، دکان میں ادھر اللہ کا نام لکھا ہے، ادھر اللہ کا نام لکھا ہے، ادھر اللہ کا نام لکھا ہے، آپ جا کر اپنی عدالتوں میں وہاں قرآن کی آیاتوں کو انہوں نے لکھا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لیکن نیچے کیا عدل ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے۔ اور ادھر جو گواہ جا رہے ہیں نا عدالتوں میں، وہ بھی قسم کھاتا ہے قرآن کا، اور قرآن پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بھی اٹھاتا ہے، اور ادھر ہی وہ جھوٹ بولتے نہیں بولتے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، اس پر سخت پکڑے گا۔ تم نے اللہ کے نام پر غلط گواہی دی، اگلے نے تم پر اعتماد کیا کہ تم نے قرآن پر ہاتھ اٹھایا، اور تم نے مذہب کا جامہ پہنا کر ایسا کیا تھا، میرے دین کو تم غلط استعمال کر رہے تھے، ہے نا؟ مجھے تم نے ڈال بنایا تھا، خدا کو تم نے ڈال بنایا تھا، وہ تو خدا کا اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، ظالم تم نے اس کو جو ہے میرے نام پر دھوکہ دیا۔ لیکن خیر ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے کون پوچھے گا؟ بڑے بڑے اولیاء کرام ہم میں ہے، بڑے بڑے بزرگان دین ہم میں ہے، حفاظ کرام تو بے شمار ہے، علماء کرام تو بے شمار ہے، ہم کو کون دوزخ میں لے جائے گا؟ کیا ہوا اگر ہم نے قسمیں کھائی؟ کیا ہوا تو ہم نے قسمیں کی؟ کیا ہوا اگر ہم نے دھوکہ دہی کی؟ کیا ہوا ان قسموں کے آڑ میں ہم نے جو ہے نا بد تہذیبی کی، ہم نے کرپشن کی؟ ہاں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قسموں پر، دیکھیں ایک حدیث میں بھی سخت اس پر وہ ہے کہ جو اس طرح کے قسمیں کھاتے ہیں نا، اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، اور خصوصاً پھر دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب ایک مسئلہ ایلا کا ہے نا، اس پر بات کریں گے۔ بعض لوگ اپنی بیویوں سے جنسی تعلق نہ رکھنے کا قسم کھاتے ہے نا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، جنسی تعلق نہ رکھنے کا وہ قسمیں کھاتے، میں آپ سے واللہ کر جنسی تعلق رکھوں، میں آپ سے واللہ کر جنسی تعلق رکھوں، 1 مہینہ 2 مہینہ، کبھی اس کو جو ہے نا متعین کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا بیان ہے، کیونکہ میاں بیوی کے بیچ میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کشیدگی پیدا ہوتی نہیں ہوتی، کبھی میاں بیوی خوش ہے اور کبھی ناخوش، اچھا کبھی وہ ناخوشی جو ہے نا عارضی ہے اور کبھی وہ مستقل ہے، کبھی ایک معمولی رنجش ہے، کبھی وہ رنجش بڑھ جاتی، کبھی معمولی غصہ ہے، کبھی غصہ بڑھ جاتا۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے وہ اس کو قابو میں رکھتے، اللہ والے لوگ چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد، چاہے شوہر ہے چاہے بیوی، چونکہ وہ مومن ہے، وہ اللہ والا ہے، اس کو اپنے غصے پر پورا کنٹرول، اپنے جوش جذبات پر پورا اس کو کنٹرول، ہر وقت اللہ کے احکامات اس کے سامنے، ہمیشہ آخرت اس کے سامنے۔ لیکن بعض لوگ ایسا نہیں ہوتے، بعض لوگ قابو میں نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے جذبات کے جو ہے نا غلام ہوتے، ان کا جوش ان کا جذبہ ان پر حاوی ہوتے، اس کے شعور پر وہ حاوی ہوتے، پھر ایسا وہ کر لیتے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے یؤلون، جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیویوں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، کیا کہ ہم آپ سے قربت نہیں کریں گے، مقاربت نہیں کریں گے، جنسی اختلاط نہیں کریں گے، میں آپ ابھی مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے قریب نہیں ہو جاؤں گا، ہے نا، بولتے نہیں بولتے، کبھی غصے میں ایسا ہو جاتا، تو پھر وہ ادھر سو رہی ہے، وہ ادھر سو رہا ہے نا، بس ناراضگیاں ہیں، بچے بھی پریشان ہے، دوسرے بھی پریشان ہے، خود بھی پریشان ہے، جب صبح جو ہے نا دفتر آتا ہے تو بھی پریشان ہے،
اور بیوی بھی صبح سے شام تک پریشان ہے نا, اور ابھی دونوں کا جو ہے جذبہ اس میں زور میں ہے نا, بجائے اس کا کہ وہ ایک دوسرے کو گلے لے ملائے نا, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے, اسی ٹائم اس چیز کو ختم کرے, نہیں جی میرا نفس ہے, بیوی سے میں مقابلہ کر رہا ہوں, وہ کچھ کیوں مجھ سے ناراض, اور بیوی کہہ رہے کہ میں اللہ کر ابھی شوہر کو چھوڑ, جب تک وہ میرے قدموں میں نہیں پڑے گا نا میں خوش نہیں ہوں. وہ پھر یہ چاہتی کہ وہ میرے قدموں میں, اور مرد بولتا ہے مرد میں آپ کے قدموں میں پڑھوں گا, ولا کر پڑھوں, تم نے میرے قدموں میں پڑھنا. اب یہ چیزیں نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ایسا ہوتا رہتا ہے نا, لیکن قرآن نے تو ہر جگہ آپ کو حل دی, ہر مسئلے کا اس میں سلوشن ہے. اخلاقی جو مسئلے, ہمارے جو اخلاقی مسئلے اس میں ہے نا. اب ایک دفعہ ایلا کو سمجھتے, ایلا کا بنیادی ترجمہ ہے کسی چیز سے باز رہنا ہے نا, رک جانا, کوتاہی کرنا, کمی کرنا, کسی چیز کے چھوڑنے کی قسم کھا لینا, مدت مخصوصہ تک بیوی سے جمع نہ کرنے کی قسم کھانا 4 مہینے تک, یا اس سے کچھ کم, کہ میں قسم کھاتا ہوں نا کہ آپ کے ساتھ میں جنسی اختلاط نہیں کروں گا, جنسی قربت نہیں رکھوں گا. ایسا ہوتا رہتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں نا ایلا, شریعت کی اصطلاح میں اس کو ایلا کہتے ہیں. ایک شوہر, دوبارہ میں آپ کو کہوں نا تاکہ اس کو سمجھ, ایک شوہر وہ مدت مخصوصہ تک بیوی سے جمع نہ کرنے کی قسم کھائے, تو اب شریعت آپ کو اجازت دے گا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ بیوی سے دور رہیں؟ نہیں دے گا نا. تو اس کے لیے کچھ مدت ہے نا, اس کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے نا. اللہ نے فرمایا تربص مہلت ہے اس شوہر کو 4 اشہر, 4 مہینے کی, 4 مہینے سے زیادہ آپ اس سے الگ نہیں رہ سکتے. یا تو اس کو خوش رکھو, خوشحال ہو جاؤ, واپس آ جاؤ, یا تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. پھر مسئلہ کیا ہوئے گا نا, پھر طلاق کی طرف جائے گا. یہ کیا ہوا کہ ایک ہی کمرے میں دونوں ناراض, یا بالکل شوہر نے اس کو چھوڑ دی, یا اس کو بولا جاؤ اپنی ماں کے گھر میں, جاؤ دفع ہو جاؤ, میں تم کو دیکھوں گا بھی نہیں. وہ بیچاری ادھر رول رہی, اور یہ بھی رول رہا ہے, یہ بھی رول رہا ہے, صرف بولتا نہیں, یہ بھی رول رہا ہے. اب بیچ میں تو آپ کو معلوم ہے ادھر تو لگائی بجائی والے زیادہ ہے, خیر والے لوگ تو رہے نہیں, ہے نا. وہ ادھر لگائی بجائی کر رہا ہے, وہ ادھر کر رہا ہے نا. یہ تو غیبتیں, یہ چغلیاں, یہ تو ہمارے لیے ایسے مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ. میں مسلمانوں کی طرح نہیں, وہ اس کو موازن نہیں کر رہا غیر مسلم کے ساتھ, میں کہہ رہا ہوں ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے نا, ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ ہم تو نمازی لوگ ہیں, حاجی غازی لوگ ہیں, تو یہ غیبت ویبت کیا ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ایک نماز ہمارے ساری غیبتوں کو ختم کرے گا, دوسرا نماز ساری چغلیوں کو ختم کرے گا, اور جو تیسری نماز ہے سارے شیطانیوں کو ہمارا ختم کرے گا. کیا ہوا اگر میاں بیوی کے بیچ میں ہم نے جو ہے نا لگائی بجائی کی, پھر شام کو تلاوت قرآن کریں گے, سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا محبتوں پر چھری نہیں پھیرتا. ادھر شریعت آپ کو کہتا نا کہ آپ سوئی بن جائے, آپ کینچی نہیں بن جائے, آپ جوڑنے والے بن جائے. دیکھو اس کا حق ہے. اب آپ کب تک اسے ناراض, پھر وہ کیا کرے گی بیچاری, اس کو ماں کے گھر میں چھوڑا یا اپنے گھر میں یا کسی طرح نا, تو کب تک یہ چلے گا؟ 4 مہینے. اب 4 مہینے میں نا اگر آپ نے اس کو سنبھالا, اپنے قسم سے آپ الگ ہو گئے, پھر آپ نے کفارہ دیا قسم. کفارے کا تو معلوم ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو لباس دینا. اگر یہ نہیں تو ایک غلام آزاد کرنا. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے. ہمارے لیے چوائس کون سا ہونا چاہیے؟ روزے, کیونکہ ہم تو پیسے سے بڑا وہ ہے نا, پیسہ دینے میں ہم لوگ اب کہتے ہیں. حالانکہ روزہ آخر میں ہے, قرآن میں روزہ آخر میں, سورہ مائدہ کی آیات 89 میں روزے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے نا, تم نے اس کو کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو. اس کے بعد اگر لباس وہ نہیں ہے تو کپڑے نہیں ہے تو غلام,
اس کے بعد روزے، لیکن ہم فرسٹ پر روزے کو رکھتے. خیر ایک ضمنی بحث ہے نا. تو فرمایا فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے، جنہوں نے قسم کھایا بیوی کے پاس نہ جانے کا، وہ رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم والا. بعض علماء تو کہتے اس پر کفارہ بھی نہیں ہے اس آیات سے. کیا کہتے؟ کیونکہ اس نے نیک کام کیا، ایک اچھا کام کیا. اس نے قسم کھایا تھا، اس نے قسم کو توڑا ایک اچھے کام کے لیے. تو بعض علماء کیا کہتے؟ کفارہ نہیں ہے. اور اکثر علماء کیا کہتے ہے. اگر کفارہ دے تو اچھی بات ہے کہ آئندہ جو ہے نا، کیونکہ ہم لوگ پر جرمانہ آئے گا نا، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہم پر جرمانہ نہیں آئے گا تو بار بار ایسا کریں گے. چونکہ ہمارے ہاں دیکھیں جرمانے نہیں ہوتے نا، وہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے ہمارے ہاں. قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جزا اور سزا کا ادھر قانون ہی نہیں ہے. جو بھی کرو کوئی جزا نہیں ہے، جو بھی کرو کوئی سزا بھی نہیں ہے. اس لیے ہم شیر ہو گئے. اب اگر جرمانہ وہ دے گا نا، پھر آئندہ ایسا نہیں کرے. یار پھر مجھے 10 آدمیوں کو کھانا، کیونکہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا نا دل نکل جاتا ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم تو انفاق اور زکوٰۃ سے بہت بھاگنے والے لوگ. خیر خیرات سے 10 مسکینوں کو میں پھر گنتے گئے 1 2 3 4 5. نہیں یار آئندہ جو ہے نا بیوی سے میں کون پھر 10 مسکینوں کو جو ہے نا کھانا کھلائے. تو اس پر کوئی جرمانہ رکھو، کم سے کم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لے. یہ کچھ ریالٹیز آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ معاف کرے، میں مسلمانوں کا میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں ایک مومن کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. یہ میں ریالٹیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اس طرح بنے گی، اس طرح. کیونکہ وہ جب 3 روزے رکھے گا پھر اس کو پتہ چلے گا. 3 روزے جب میں رکھوں گا نا تو اس سے بہتر ہے میں بیوی سے ناراض ہی نہیں ہو جاؤں. اگر ایک غلام آزاد. اچھا اس سے ایک اور مسئلہ آ گیا، یعنی 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی سے الگ نہیں ہو سکتے ہو. ہاں اگر آپ دونوں کمپرومائز ہے پھر پرواہ نہیں ہے، پھر پرواہ نہیں ہے. اگر ایک خیر کام کے لیے ایک مرد اپنی بیوی سے، شوہر اپنی بیوی سے اجازت کہ میں دبئی جاتا ہوں کام کے لیے، میں فلان جگہ جاتا ہوں کام کے لیے، بچوں کو پالنا ہے، اور وہ بولے ٹھیک ہے، پھر پرواہ نہیں ہے. ناراضگی نہیں، ناراضگی کے حوالے سے آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کا حق ہے. یہ بیوی کا حق ہے کہ بیوی سے آپ 4 مہینے سے زیادہ ناراضگی کے اظہار، تو وہ بھی ایسا کر لے نا. پہلے تو 1 دن کیوں کرے، لیکن بعض لوگ غصے میں آ کر لیتے ہیں نا، تو کر لیتے. پھر 4 مہینے سے زیادہ اگر ہوا تو پھر نقصان ہوئے گا. اس سے پہلے اگر آپ نے کیا تو رجوع ہے، ورنہ اس کے بعد تو علماء بولتے کہ وہ طلاق ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی. اور طلاق بھی بائن. ہمارا ادھر جو مسلک ہے نا پاکستان میں، افغانستان میں نا، یہ پھر طلاق بائن ہو جائے گا. پھر مولوی صاحب کو بلانا ہے، پھر نکاح آپ نے وہ کرنا ہے، پھر وغیرہ وغیرہ سارا کچھ نا، تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا. تو اس سے بعض کہتے ہیں کہ رجوع وہ بغیر نکاح طلاق رجعی، لیکن اکثر کیا کہتے ہیں طلاق بائن ہو جاتا. تو جب وہ طلاق بائن، تو ہم لوگوں کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے، یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہت احتیاط کرنا. 4 مہینے کے اندر رجوع پر کفارہ ہے، ورنہ پھر طلاق ہو جائے گا. طلاق بھی بائن، طلاق بائن. تو یہ وہ ساری چیزیں گزارشات تھے نا، آئندہ پھر پڑھیں گے کہ آئندہ باقی آیتوں میں پھر انشاءاللہ کل طلاق کا مسئلہ ہے. پھر طلاق کے حوالے سے ہم پڑھیں گے قرآن میں طلاق، اس کا طریقہ کار، یہ جو ہم طلاقیں دے رہے ہیں، یہ جو ہم غصے میں آ رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے. ایک کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ پھر قرآن کی روشنی میں پھر احتیاط کریں گے، اور ایک محبت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. وما علینا الا البلاغ.